الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، دل و دماغ کے قرآنی تصور تک پہنچنے کے لیے 3 سطحوں پر مشتمل گہرائی میں جا کر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ حقیقت سمجھ لیں کہ ہمارا وجود ایک مرکب وجود ہے۔ ہمارا جو جسم ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، کثیف ہے، اور اس کا مرکز ہے دماغ، جبکہ ہماری روح غیر مادی بھی ہے اور لطیف بھی ہے، اور اس کا مرکز ہے دل یعنی قلب۔ قرآن حکیم نے قلب کا لفظ استعمال کیا جس کی جمع قلوب ہے، اور فؤاد کا لفظ استعمال کیا جس کی جمع افئدہ ہے۔ پہلی سطح کے مطابق ہمارا دل ایک پمپنگ مشین ہے جو پورے جسم میں خون کو رواں دواں رکھنے کا کام کرتا ہے، جبکہ دماغ حواس خمسہ کے ذریعے سے وصول شدہ سگنلز کے مطابق احکامات جاری کرتا ہے ہمارے جسم پر۔ یہ پہلی سطح ہے۔ دوسری سطح کے مطابق دل جو ہے وہ امنگوں، آرزوؤں کا مرکز ہے، اور دماغ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ فرمایا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تیسری سطح جو ہمیں قرآن بتلاتا ہے وہ یہ کہ دل رحمت الہی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ غیبی حقائق کو جو عقل سے ماوراء ہیں وہ صرف دل ہی سمجھ سکتا ہے، اور اس دل کے اندر نہ صرف ان حقائق کا شعور و ادراک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی حقیقت کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ فرمایا کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم ہمیں بتلاتا ہے کہ وحی کا نزول قلب پر کیا گیا ہے، دماغ پر نہیں۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ روح جو ہے ہماری اور ہمارا جو دل ہے وہ غیبی حقائق کا ادراک رکھتا ہے۔ فرمایا گیا سورہ شعراء کی 193 اور 94 آیت میں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اترے ہیں اسے روح الامین لے کر آپ کے قلب مبارک پر، یعنی وحی کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں متنبہ کرنے والوں میں سے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایمان کا جو محل ہے وہ بھی قلب ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک نہ صرف ایمان کو محبوب بنا دیا ہے بلکہ اس کو تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا ہے۔ واضح رہے کہ دیکھیے ایمان کا محل بھی قلب بتلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا سورہ الاعراف کی 179ویں آیت میں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں، وہ اس سے سمجھتے نہیں۔ یعنی دل کا کام بھی تفقہ ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اور ایک آیت تو ایسی عجیب ہے قرآن حکیم میں، سورہ الحج کی 46ویں آیت میں فرمایا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو سینوں میں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قلب جو ہے وہ بہت ہی زبردست ذریعہ ہے معرفت الہی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہوگا تو پورا جسم درست رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔ دل ہے وہ عضو کہ جو اگر درست ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا۔ اس تیسرے مرحلے پر، تیسری سطح پر عقل جو ہے وہ بالکل حیران اور ششدر نظر آتی ہے، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔